السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ گزشتہ کل ہم نے حروف قلقلہ پہ بات کی تھی اور ساتھ ہم نے ایک دو چیزیں اور بھی بتائی تھی، را کے قواعد اور جو گزشتہ ویڈیو میں تھی۔ تو قرآن کریم کو پڑھانے کے لیے اور پڑھنے کے لیے دونوں کی محنت، استاد کی بھی بچے کی بھی ضروری ہے۔ آج جو ہم بات کریں گے وہ کھڑی حرکات کے بارے میں بات کریں گے انشاءاللہ۔ اس میں سب سے پہلے ایک دو گزارشات سن لیں، پھر آگے چلتے ہیں اپنی اصل ویڈیو کی طرف۔ وہ یہ ہے کہ شروع سے ہم یہ بتاتے آ رہے ہیں ساتھ ساتھ کہ امتحان جو ہے وہ بہت ضروری چیز ہے۔ ہر بچے سے جب آپ ٹیسٹ لیں گے، امتحان لیں گے ہر تختی کے اختتام پر، اور اس کا امتحان کا جو مقصد ہے وہ اجرا کرانا ہے، ٹھیک ہے جی۔ کسی بھی تعلیم کو بہتر بنانے کے لیے صرف کے ہم پڑھتے ہیں، صرف نحو مدارس میں، تو اس کا اجرا کرنے کے لیے ہمیں یہ بتایا جاتا تھا کہ قرآن کریم سے اس کی مثالیں تلاش کر کے لاؤ، جیسے مضاف مضاف الیہ، مبتدا خبر، اور اس طریقے سے مفعول کی، فاعل کی، یہ ساری مثالیں لکھ کر لائی جاتی تھیں تاکہ اس کا اجرا بھی ہو جائے اور قرآن کریم کو سمجھنا اور پڑھنا آسان ہو جائے۔ تو تجوید میں بھی یہ چیز ضروری ہے۔ نورانی قاعدہ پڑھاتے ہوئے آپ اپنے بچے کو مکمل تجوید سمجھا سکتے ہیں، اور جن علماء نے اس پہ محنت کی ہے اور انہوں نے یہ نورانی قاعدہ جو ہے ترتیب دیا ہے، اس پہ ان کی بہت زیادہ محنت لگی ہے، اور اس پہ ہمیں فخر ہونا چاہیے کہ ہم ایسے علماء کے زیر سایہ ہیں کہ جنہوں نے دین اور دنیا کے ہر ایک کام میں ایسے زبردست انداز سے فوقیت حاصل کی ہے کہ دنیا اس کی مثال پیش نہیں کر سکتی۔ اور علماء کا امت کے اندر موجود ہونا یہ بہت بڑی نعمت ہے، اور علماء کا اٹھایا جانا یہ بہت نقصان دہ چیز ہے۔ اس لیے اپنے بچوں کو اس وقت میں ضائع ہونے سے بچانے کے لیے ان کو ہر طرح سے تربیت کریں۔ ہمارے مدارس میں تربیت کا مزاج نہیں ہے، اور یہ بات میں اپنے پورے دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے مدارس میں تربیت کے مزاج میں بہت کمی ہے اور بہت پیچھے ہیں۔ اس لیے اپنے بچوں کو حفظ سے، چاہے وہ کتابوں میں ہیں یا حفظ میں ہیں، جہاں بھی وہ جو کچھ بھی پڑھ رہے ہیں ان کو اس پہ لانا ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ تو کھڑی حرکات جو ہیں اس میں سب سے پہلے ہم بات کریں گے کھڑی زبر کی طرف۔ جی، کھڑا زبر ہے، تو کھڑا زبر کو کھڑی حرکت کہتے ہیں، اور اس کو پڑھنا کس طریقے سے ہے، لمبا کتنا کرنا ہے، وہ ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اور کھڑے زبر کو پڑھتے وقت تین باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ ایک تو کھینچ کر پڑھے، دوسرا یعنی کھینچ کر پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ لمبا پڑھنا ہے، اور معروف پڑھے، اور تیسرا ہے کہ جھٹکا نہ دے، ٹھیک ہے جی۔ یہ وہی تین باتیں بتا رہے ہیں ہم دوبارہ سے کہ جو باتیں ہم نے زبر کی تختی میں بتائی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ زبر، کھڑے زبر پر وقف میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی سوائے ہا کے۔ البتہ ہا پر کھڑا زبر یہ قرآن میں کہیں مثال موجود نہیں ہے،
کھڑے زبر کے بعد والا حرف وقف کی وجہ سے ساکن ہو رہا ہو تو کھڑے زبر کو 3 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ کھڑا زبر کے ساتھ کہیں واو اور کہیں یا لکھی ہوتی ہے، جیسے صلات، صاد لام واو اور پھر تا، صلات، تو یہ صلات کو، اور اسی طرح اغنا، یہ یا لکھی ہوئی ہے، اس میں اس کو صرف کھڑا زبر ہی پڑھنا ہے، اور کھڑے زبر کے بعد والا جو حرف ہے، جس حرف پر کھڑی حرکت ہے اس کے بعد والا حرف، جب کھڑا زبر کے بعد والا حرف ہوگا، واو یا ہو، تو اس کو نہیں پڑھیں، اس کو جوڑ میں اس کا نام نہیں لیں گے اور نہ ہی اس کو پڑھیں گے۔ اس لیے ابھی یہ دیکھ لیں، با کھڑا زبر با، تا کھڑا زبر تا، ثا کھڑا زبر ثا، جیم کھڑا زبر جا، حا کھڑا زبر حا۔ اس طریقے سے بڑے آسان طریقے سے بچوں کو پڑھانا ہے اور خود محنت کرنی ہے بچے نے۔ آپ کی محنت جو ہے وہ اپنے انداز سے، بچے کی محنت اپنے انداز سے ہونی چاہیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ابھی مرکبات بھی 1-2 میں نشاندہی کروا دیتا ہوں تاکہ کھڑا زبر کو پڑھنے میں آسانی ہو۔ جیسے تا زبر تا، غین کھڑا زبر غا، طغا، ٹھیک ہے جی۔ حمزہ غین زبر اغ، نون کھڑا زبر نا، اغنا۔ اور صلات، اس کو کیسے پڑھیں گے؟ صا زبر صا، لام کھڑی زبر لا، صلا، تا 2 زیر 3، صلاتن، ٹھیک ہے جی۔ اس کے ساتھ ساتھ اب آگے پھر ایسا ہو کہ مرکب جو ہے وہ 4 حرفی ہو، جیسے حمزہ کھڑی زبر آ، نون زیر نی، آنی، یا زبر یا، آنیہ، تا 2 زیر 3، آنیتن۔ اور یہ کھڑا زبر ہو گیا۔ مفردات بھی مرکبات بھی، مفردات کو بھی یعنی بہترین انداز میں بچے کو سمجھانا ہے تاکہ بچہ مرکبات کو پڑھتے وقت غلطی نہ کرے، ٹھیک ہے جی۔ اور اس کے ساتھ کھڑی زبر ہے تو کھڑی زبر کے اندر بھی 3 باتوں کا خیال رکھنا ہے۔ ایک تو اس کو لمبا پڑھنا ہے، اور دوسرا اس کو معروف پڑھنا ہے، اور جھٹکا دے کر نہیں پڑھنا، جھٹکے کے بغیر پڑھنا ہے۔ اس طرح سے اس کا خیال رکھیں گے تو انشاءاللہ یہ بچہ یہ بھی سمجھ جائے گا۔ جیسے با کھڑی زیر بی، تا کھڑی زیر تی، ثا کھڑی زیر ثی، جیم کھڑی زیر جی، تو یہ بچے کو مکمل اس پہ بچے کو لانا ہے۔ اور حروف حروف مدہ کی جتنی لمبائی ہے اتنی ہی کھڑی حرکات کی ہے۔ اور قرآن کریم میں بھی بعض جگہوں پہ کھڑی زبر وہ حروف مدہ کی جگہ پہ کھڑی زبر اور یہ استعمال ہوئی ہے، اس لیے کھڑی زبر، کھڑی زیر، الٹا پیش، ان حرکات کو عربی میں استعمال کیا جاتا ہے ایک دوسرے کی جگہ پہ، ٹھیک ہے جی۔ اور اسی طرح جب مرکبات پڑھنے ہیں زیر کے تو اس وقت بھی جیسے یا ہا پیش یح، یا کھڑی زیر ی، یح ی، اور را پیش رو، سین پیش سو، روسو، لام زیر لی، روسولی، ہا کھڑی زیر ہی، رسولی ہی۔ بچے کو یہ سمجھانا ہے کہ کھڑی زبر کو اتنا لمبا بھی نہیں کرنا کہ یہ پتہ چلے کہ یہ 3 الف کے برابر پڑھا ہے، اور اتنا بھی کم نہیں پڑھنا کہ یہ معلوم ہو کہ اس کو زبر زیر یا پیش پڑھ رہا ہے۔ کھڑی حرکت کو ایک
الف کے برابر لمبا کرنا ہے، اور اس کے ساتھ پھر آگے الٹا پیش میں بھی جیسے با پیش بو یہ پڑھا تھا، با پیش بو، اور یہاں پہ ہم نے یہ پڑھنا ہے با الٹا پیش بو، اس کو واو مدہ جتنا ہی لمبا کرنا ہے۔ حروف مدہ کی تختی میں پھر انشاءاللہ اس کی دہرائی ہم کریں گے۔ اس میں بھی 3 باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے، اور وہ کیا ضروری ہے کہ بغیر جھٹکا دیے پڑھنا ہے، کھینچ کر پڑھنا ہے، اور معروف پڑھنا ہے۔ جیسے با الٹا پیش بو، تا الٹا پیش تو، دال الٹا پیش دو، را الٹا پیش رو۔ ٹھیک ہے جی، را کے سارے قواعد ہم نے کل بتا دیے تھے۔ تو جہاں پہ زبر زیر پیش اور کھڑی زبر کھڑی زیر الٹا پیش، ان سارے را کے اوپر جتنے قواعد زبر زیر پیش کے تھے وہ اگر کھڑی زبر کھڑی زیر الٹا پیش یہ آ جائیں تو بھی وہی ہوگا، اس کے قواعد میں تبدیلی نہیں آئے گی، کیونکہ حرکت زبر کی ہے یا زیر کی ہے یا پیش کی ہے، اس حرکت کی وجہ سے وہ کھڑی زبر ہے یا کھڑی زیر ہے یا الٹا پیش ہے، تو اس کی وجہ سے اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ اور اسی طرح مفردات جب آپ نے پیش کے سمجھا لیے تو اب آپ کے پاس باری ہے یہ مرکبات کی۔ تو مرکبات میں بھی بچے کو یہ سمجھانا ہے، جیسے ہم نے پہلے بتایا کہ زبر کی تختی میں یا جزم کی تختی میں جہاں پہ حمزہ آ جائے، زبر زیر پیش آ جائے الف کے اوپر، اور یا جزم آ جائے، جزم بھی آ جائے تو بھی الف حمزہ بن جاتا ہے۔ جیسے فا حمزہ زبر فا، واو الٹا پیش وو، فا وو۔ ٹھیک ہے جی، اور اسی طرح کاف زیر کی، تا کھڑی زبر تا، کیتا، با زبر با، کتابا، ہا الٹا پیش ہو، کتابہ۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ اتنا یاد رکھنا ہے کہ کھڑی حرکات کو حروف مدہ جتنا ہی لمبا کرنا ہے، باقی وہ قواعد کہ جو مد کے لیے استعمال ہوتے ہیں وہ ہم کل انشاءاللہ حروف مدہ کی تختی میں بیان کریں گے، اور حروف مدہ کے ساتھ ساتھ باقی جو تفصیل اس کی ہوگی وہ وہاں بتائیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔